الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن کے حوالے سے ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست کو اگر مختصر طور پہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مقصد قرآن کیا ہے، تو وہ تزکیہ نفس ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مضمون قرآن کیا ہے، تو وہ انذار ہے، یاد دہانی ہے، وارننگ ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی قرآن کے 7 گروپس میں سے پہلے گروپ کو ہم مختصر طور پہ دیکھیں گے، لیکن اس گروپ کو، اس کی تفصیل، اس کے آڈینس کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہو رہا ہے تو اس وقت کی مذہبی صورتحال کیا ہے۔ مطلب حضور سے پہلے یہود اور نصارہ، مطلب بنی اسرائیل ہیں جو مذہبی رہنما ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہود نے شریعت کو ڈیویٹ کر دیا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اور نصارہ نے تو سارا فلسفہ اسلام ختم کر دیا اور شرک پہ اس کو استوار کیا۔ اور عام انسان جو سلیم الفطرت ہیں، ان کی ذہنی اور دلی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی علماء سے، اپنے مذہبی جو پیشوا ہیں ان سے بد دل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی نیا رسول بھیجیے، کوئی نئی کتاب بھیجیے۔ تو یہ جو عام لوگوں کی چاہت ہے یا دعا ہے، اسی دعا کے نتیجے میں اس دعا کو سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ جواب دعا پورا قرآن نازل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مذہبی صورتحال ہے۔ 3 مذہبی گروپ موجود ہیں، ایکچولی 2 ہی ہیں، لیکن اگر بنی اسماعیل مطلب بنی اسرائیل جس میں یہود اور نصارہ 2 فرقے بن چکے ہیں، بنی اسماعیل جن کو قرآن دیا جا رہا ہے، مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ، یہ تینوں کے تینوں دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیم کو ماننے والے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تفصیل سے بتاتا ہے کہ اصل ابراہیم کو ماننے والا کون ہے، مطلب وہ بنی اسماعیل ہیں، پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کیا چیز ہے جو یہود کو حضور کو سچا ماننے کے باوجود بھی وہ ان کو قبول نہیں کر رہے، تو وہ عداوت ہے، اور وہ تعصب ہے، وہ تکبر ہے کہ آخری رسول آنا تھا، ضرور آنا تھا، لیکن بنی اسماعیل سے کیوں آیا، وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ نصارہ تو صوفیزم کی آڑ میں اور رہبانیت کی آڑ میں بدمست ہو چکے ہیں، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں مذہبی جو گروپ ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے، اور ان کی حضور کو نہ ماننے کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں۔ قریش مکہ قیامت کے حوالے سے متردد تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے، یہ ان کے دماغ میں تردد ہے۔ تو ان کے تردد کو اللہ تعالیٰ بارہا مختلف مثالوں سے واضح کرتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ پیدا کر لیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے۔ تو یہ وہ سوالات تھے جن کو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے گروپ کی وضاحت کرنے سے پہلے ان کو دیکھ لیں۔ آئیے اب ہم پہلے گروپ، مطلب جو قرآن کا پہلا گروپ ہے جس میں 5 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ البقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور سورۃ النساء ہے، اور سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ تو دباچہ قرآن ہے، ایک دعا ہے جس کے جواب میں پورا قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کی جو حیثیت ہے، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پیئر صورتیں ہیں، جوڑا صورتیں ہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ جوڑا صورتیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان تمام صورتوں کو۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ مطلب
مذہبی صورتحال جو تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس میں ایک عام انسان اور مجموعی طور پہ ہر دور میں زیادہ تر انسان سلیم الفطرت ہی ہوتے ہیں، تو وہ پریشان تھے اور یہ گواہی دے رہے تھے کہ یا اللہ، ہم ایسا نہیں ہے کہ مولویوں اور علماء کے مذہب کو بگاڑ دینے کی وجہ سے ہم تمہیں بھول گئے ہیں، نہیں، ہم تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات کے لیے ہمیں مذہبی رہنمائی چاہیے، تو اس کے لیے ہمارے لیے کوئی رسول بھیج، کوئی کتاب بھیج۔ تو یہ دعا ہے ایکچولی۔ اسی دعا کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے سینوں سے اٹھایا ہے اور اپنے لفظ دے دیے ہیں خوبصورت۔ مطلب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں، بلکہ نہیں، ڈائریکٹ دعا دے دی ہے کہ ایسے کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار تو ہے، الرحمن الرحیم، رحمان ہے رحیم ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گمراہ ہونے سے یا کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں بھول چکے ہیں، نہیں نہیں، تمہیں نہیں بھول چکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نبیوں والا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، جن پہ غضب کیا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے وہ ان کا نہیں۔ مطلب نہ یہود کا نہ نصارہ کا، بلکہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اپنے نبی کے ذریعے۔ تو یہ ایکچولی ایک دعا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ جو بقرہ ہے اور سورۃ آل عمران، یہ اپنے سبجیکٹ میٹر میں، مطلب ان کے اندر جو مضمون ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جوڑا صورتیں ہیں۔ مطلب جو پہلی سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کا موضوع اہل کتاب خصوصاً یہود پر اتمام حجت ہے۔ یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کون کون سے تم پہ احسانات کیے، پھر بھی تم اس راستے سے ہٹ گئے۔ تو سورۃ البقرہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اور بنی اسماعیل کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب یہ رسپانسبلٹی جو بنی اسرائیل سے لی جا رہی ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری سورہ آل عمران کا موضوع اہل کتاب بالخصوص نصارہ پر اتمام حجت، بقرہ میں یہود سے اور آل عمران میں نصارہ سے اتمام حجت ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو پھر خوشخبری اور پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ رسپانسبلٹی آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا مضمون ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنی بناوٹ میں، مضمون میں بھی سیم ہے۔ چوتھی اور پانچویں سورہ نساء اور مائدہ، یہ دونوں صورتیں جوڑا ہیں، اور پہلی سورہ جو نساء ہے اس کا موضوع امت مسلمہ کے لیے صالح معاشرت کی اساسات اور اس کا تزکیہ و تطہیر ہے۔ مطلب اب یہ مدینہ ریاست دی گئی ہے مسلمانوں کو، اب ان کو اس ریاست میں اللہ کے قوانین کے مطابق کیسے رہنا ہے، اور بنی اسرائیلیوں نے جو غلطیاں کی ہیں اللہ اس کے لیے خبردار کر رہا ہے کہ تم نے نہیں کرنی۔ مطلب سورۃ النساء اور مائدہ دونوں بنیادی طور پہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اور جو اگلی صورت ہے پانچویں سورہ سورۃ مائدہ، اس کا موضوع اس امت پر اتمام نعمت ہے۔ مطلب یہ جو نعمت دی جا رہی ہے قرآن اور نبی کی صورت میں، اس کو اتمام تک مکمل کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اے بنی اسماعیل، کہ بنی اسرائیل سے وہ رسپانسبلٹی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لے کے تمہیں دی گئی ہے، لیکن یاد رکھو اگر وہی غلطیاں تم نے بھی کی تو تم سے بھی یہ منصب چھین لیا جائے گا، لے لیا جائے گا۔ تو ہم یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ یقین کیجئے ہم ان سے بھی بدعمالیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے معاملے میں کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ پچھلے عرصہ دراز سے، صدیوں سے مسلمان تنزلی کا شکار ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور بدعمالیوں میں، بد اخلاقیوں میں ملوث ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم نے پہلا جو گروپ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال جو سورۃ بقرہ کے شروع میں آتی ہے وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ قصہ آدم و ابلیس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہدایت کا سب سے بہترین رویہ کون سا ہے؟ عاجزی۔ جیسے فرشتوں نے سوال کیا کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں یا اللہ، تو اللہ نے کہا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں، واقعی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو انہوں نے مان لیا۔
لیکن جب ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، تکبر کیا اس نے، تو وہ گمراہ ٹھہرا۔ تو یہاں اصول بتایا جا رہا ہے، اگر اس گروپ کی سب سے مین بات دیکھی جائے تو یہاں یہود کا اور مسلمانوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کس کو ملتا ہے؟ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اور گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو تکبر کرتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی پہ رہنے کی، ایمان پہ رہنے کی، اور استکبار اور تکبر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ جو سیشن ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔